السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی بارگاہ میں ایک بہت ہی خاص مسئلہ نماز کے تعلق سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اکثر و بیشتر حضرات کا یہ مسئلہ ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر حضرات اس مسئلے کو نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز میں بہت ساری خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں اور امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، ہم امام صاحب کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھتے ہوں، یا کوئی بھی نماز پڑھتا ہو مقتدی کے بن کے امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ، تو ایسا ہوتا ہے، کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب 2 رکعت پر بیٹھتے ہیں تو امام صاحب تشہد پڑھتے ہیں اور مقتدی بھی تشہد پڑھتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مقتدی تشہد یعنی التحیات پڑھنے میں پیچھے رہ جاتا ہے اور امام صاحب التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ امام صاحب التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مقتدی ابھی التحیات پڑھتا ہی رہتا ہے، اس کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے، اور امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مقتدی کا ابھی کچھ التحیات کا کچھ حصہ باقی ہے، مکمل نہیں ہوا ہے، اور امام صاحب کا مکمل ہو گیا اور وہ کھڑے ہو گئے، تو اب ایسے حالت میں مقتدی کیا کرے گا؟ کیا وہ جتنا بھی پڑھا ہے اتنا پڑھ کے اور جتنا باقی ہے وہ چھوڑ کے امام کی اقتداء کے لیے کھڑا ہو جائے گا، یا التحیات پوری پڑھے گا اس کے بعد امام کے اقتداء کے لیے کھڑا ہوگا؟ یہ سوال ہے، اور یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم سوال ہے۔ یاد رکھیں، یہ مسئلے بہت لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اس کا جواب میں آپ کو ایک اچھے انداز میں دے دوں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے، جواب یہ ہے کہ اگر کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ امام صاحب التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں اور مقتدی التحیات پڑھتا ہی رہ جائیں، مقتدی کے التحیات ختم نہ ہو، کچھ حصہ باقی رہے، تو مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام صاحب کھڑے ہو گئے ہوں تو کھڑے ہونے دے، اپنی التحیات پہلے وہ مکمل کرے گا، اس کے بعد امام صاحب کے لیے کھڑا ہوگا، امام صاحب کے اقتداء کے لیے کھڑا ہوگا۔ یعنی اگر مقتدی مثال کے طور پر آدھی التحیات پڑھا تھا، یعنی یاد تو ہے لیکن جلدی نہیں پڑھ پا رہا ہے، بہت سلو پڑھتا ہے، بہت آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، اور امام صاحب ایک نارمل انداز میں پڑھتے ہیں اور مقتدی سے پہلے امام صاحب کا ختم ہو جاتا ہے، امام صاحب کھڑے ہو گئے اور مقتدی کا ابھی آدھا ہی ہوا ہے، تو اب مقتدی کیا کرے؟ مقتدی بیٹھا رہے گا۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے ہوں تو بھی مقتدی بیٹھا ہی رہے گا، مقتدی پہلے پوری التحیات مکمل کرے گا، عبدہ و رسولہ یعنی آخر تک مکمل کرے گا، اس کے بعد امام صاحب کی اقتداء کے لیے کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یاد رکھیں کہ التحیات بھی واجب ہے اور امام کی اقتداء بھی واجب ہے، دونوں برابر ہیں مقام میں، یہ بھی واجب، التحیات پڑھنا بھی واجب اور امام کی اقتداء بھی واجب۔ تو جب دو واجب جمع ہو گئے اور ایک چھوٹنے کے سچویشن میں ہو تو کسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ترتیب سے ہی ادا کرنا چاہیے۔ تو ترتیب یہی ہے کہ پہلے التحیات پوری کر لیں، اس کے بعد امام صاحب کی اقتداء کے لیے کھڑا ہو۔ یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر امام صاحب التحیات پڑھ کے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں بھی چلے گئے اور مقتدی کے ابھی التحیات مکمل نہیں کیا ہے، تو مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ بھلے سے امام صاحب کھڑے ہو کے رکوع میں بھی آ جائیں، مقتدی کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے التحیات پوری پڑھے گا، اس کے بعد کھڑا ہوگا، کھڑا ہو کے پھر فوراً وہ رکوع میں جائے گا اور امام کا ساتھ پکڑ لے گا۔ یہ مقتدی کے لیے حکم ہے۔ اگر کبھی ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ امام صاحب پہلے التحیات پڑھ لیتے ہیں، مقتدی نہیں پڑھ پاتا ہے، کچھ باقی رہتا ہے، تو مقتدی کو چاہیے کہ پہلے پوری التحیات مکمل کر لے، اس کے بعد میں امام صاحب کی اقتداء کے لیے کھڑا ہو۔ لیکن اخیر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عام طور پر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی امام ہوتے ہیں
ان کے اتحیات یا درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھنے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کا خیال کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، یعنی وہ بہت آرام سے پڑھتے ہیں تاکہ مقتدی بھی اتنی دیر میں پڑھ لیں۔ کوئی بھی امام بہت فاسٹ نہیں پڑھتا ہے، امام کے لیے حکم بھی یہی ہے کہ وہ مقتدیوں کا خیال کرتے ہوئے پڑھے، تو ہر امام مقتدی کا خیال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پڑھتا ہے تاکہ مقتدی لوگ بھی پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ سلو پڑھتا ہے، اس کی زبان ہی نہیں چلتی ہے، بہت سلو پڑھتا ہے اور امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ وہ پہلے اپنی اتحیات مکمل کرے، اس کے بعد امام صاحب کی اقتداء کے لیے کھڑا ہو۔ آپ حضرات سے آخر میں گزارش یہی کروں گا کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے سوال ضرور پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔